السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 4 کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اپنی کتاب کا اگلا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے جسے اللہ رکھے۔ یہ دیکھیے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جسے اللہ رکھے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو انسان کو زندگی اور موت دیتی ہے، نقصان سے بچاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہماری زندگی جو ہے یعنی انسانی زندگی، اس میں بے شمار واقعات اور حادثات پیش آتے ہیں۔ ان میں سے بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے معمولی بھی ہوتے ہیں اور غیر اہم بھی ہوتے ہیں، اور ہم بہت جلدی ان کو بھول بھی جاتے ہیں۔ لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہمارے دل و دماغ پر اپنے گہرے اثر چھوڑ جاتے ہیں، اور جب بھی ہمیں وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہم ہمیشہ یوں ہی محسوس کرتے ہیں گویا کہ وہ واقعہ آج ہی ہمارے سامنے ہوا ہے۔ تو جو ہمارا یہ سبق ہے، اس میں بھی ذیشان نام کا ایک بچہ ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ جسے وہ نہیں بھول سکا۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا ذیشان کے ساتھ۔ بس میں بھیڑ، آپ بھی انگلی رکھیے جلدی سے، اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیں گے، اور جہاں مشکل لفظ کو میں بتاؤں گی، معنی بتاؤں گی، آپ اس کو غور سے سنیں گے۔ انگلی رکھیے، شاباش۔ بس میں بھیڑ، بھیڑ کہتے ہیں رش کو، بہت زیادہ لوگ جب اکٹھے ہو جائیں تو اس کو بھیڑ کہتے ہیں۔ اس قدر تھی کہ ذیشان باوجود کوشش کے بس میں نہیں بیٹھ سکا۔ اسے اسکول جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ بس میں وہ بیٹھ نہیں سکا، اس کا اسے بڑا دکھ تھا۔ وہ پیدل ہی اسکول کی جانب کس کو کہتے ہیں؟ اسکول کی طرف روانہ ہو گیا، تاکہ جتنا فاصلہ ہو سکے وہ طے کر لے، یعنی وہ پار کر لے۔ اس طرح کچھ تو وقت بچے گا۔ ابھی ذیشان تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اس نے دیکھا کہ جس بس میں وہ بیٹھ نہیں سکا تھا، وہ بس ایک گہرے کھڈ میں گری ہوئی ہے۔ کوئی گہرا سا کھڈا تھا، اس میں وہ گری ہوئی تھی، اور زخمی لوگ مدد کے لیے چلا رہے ہیں یعنی پکار رہے ہیں زور زور سے۔ ذیشان بھی بھاگم بھاگ یعنی دوڑ کے دیگر لوگوں کے ہمراہ، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ، دیگر کہتے ہیں دوسرے لوگوں کے ہمراہ کہتے ہیں ساتھ کو، زخمیوں کو بس سے باہر نکالنے میں مدد کرنے لگا۔ یہاں تک اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آیا کہ ذیشان نے اسکول جانا تھا اور وہ بس کے انتظار میں تھا۔ بس آتی ہے لیکن اس میں اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ اس بس میں بیٹھ نہیں سکتا، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، اس کو کیونکہ اسکول سے دیر ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں، میری اسمبلی نہ نکل جائے، تو وہ بس میں نہیں بیٹھا۔ اسے بڑا دکھ تھا، تو وہ پیدل ہی اسکول کی طرف چل پڑتا ہے تاکہ جتنا فاصلہ ہو سکے وہ طے کر لے۔ اس طرح کچھ تو وقت بچے گا۔ تو ابھی ذیشان تھوڑی دور گیا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو بس اس کے پاس سے گزر کے گئی تھی، آگے وہ ایک گہرے کھڈ میں گری ہوئی ہے۔ اب رش اس میں اتنا زیادہ تھا کہ وہ بیلنس نہیں ہو سکا اس بس کا، اور وہ ایک گڑھے میں گر گئی، اور زخمی لوگ زخمی ہو گئے، چوٹیں لگ گئی لوگوں کو، اور وہ یعنی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو چوٹ لگتی ہے نا،
زخمی لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے تو ذیشان بھی دوڑ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ان کی مدد کر رہے تھے ان کے ساتھ ان کو بس سے نکالنے کی مدد کرنے لگا۔ ٹھیک، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ اب ذیشان کے ذہن میں کیا بات آ رہی تھی؟ ذیشان کو بار بار اس بات کا خیال آ رہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹس اس میں کوئی شک نہیں، اللہ جو ہمارے لیے سوچتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پلان کرتے ہیں ہمارے لیے، اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس بس میں بیٹھ جاتا تو وہ خود بھی زخمی ہوتا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یعنی جس کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ذیشان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹس کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی آفات سے، دن اور رات میں ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی آفات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم لفظ کہتے ہیں الحمدللہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اسے جو بھی نعمت آپ کو ملے آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہہ کے شکر ادا کریں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ یہ جو لفظ میں نے انڈر لائن کیے ہیں آپ ان کو اپنی کاپی میں خوبصورت سا کر کے ان کو لکھیں، تاریخ ڈالنا، سبق کا نام لکھنا نہیں بھولنا آپ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔